السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. چلیے پیارے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں 7ویں جماعت کا جنرل سائنس کا 5واں سبق، جس کا نام ہے غذائی اشیاء کی حفاظت. اس سبق کا دوسرا پارٹ. بچوں، اس سبق کے پہلے پارٹ میں ہم نے غذا کی خرابی کے وجوہات، غذا کی بربادی، اس تعلق سے معلومات حاصل کی تھی بچوں. چلیے آج آگے بڑھتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں غذا کو خراب ہونے اور برباد ہونے سے بچانے میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے. یعنی غذا کو خراب ہونے سے اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلا تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی رکابی میں اتنے ہی غذا لیں. یعنی ہم جتنا کھانے والے ہیں یا جتنی ہم کو ضرورت ہے اتنی ہی غذا اپنی پلیٹ میں لیں تاکہ غذا برباد یا خراب نہ ہو. غذا کو زیادہ نہ پکائیں. بچا ہوا کھانا نہ پھینکیں، اسے مناسب طریقے سے استعمال کریں. چوتھا پوائنٹ ہے ضرورت کے مطابق ہی اناج، پھل، ترکاریاں خریدیں. یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی خریدیں، ضرورت کے مطابق ہی خریدیں. زیادہ کی چاہ نہ کریں. یعنی زیادہ کی چاہ نہ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اناج، پھل، ترکاریاں خریدیں. اناج اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کا ذخیرہ مناسب طریقے سے کریں. مثلاً پھل، ترکاریاں، دودھ وغیرہ، ان چیزوں کا جو ذخیرہ کرتے ہیں اس مناسب طریقے سے ہی ان کا ذخیرہ کریں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہوا بند ڈبوں اور مرتبانوں میں محفوظ کی ہوئی غذائیں خریدتے وقت استعمال کی مدت دیکھیں اور مناسب مدت میں ہی یہ غذا استعمال کریں. بچوں، جب ہم ہوا بند ڈبے کا یا مرتبانوں میں محفوظ کی ہوئی غذا جب خریدتے ہیں تو اس پر ایکسپائری ڈیٹ رہتی ہے. دیکھیے بچوں، ٹھیک ہے، ایکسپائری ڈیٹ یعنی اس کی مدت رہتی ہے. اسی وقت میں وہ چیزوں کا استعمال کرنا یا ان چیزوں کو کھانا چاہیے بچوں. اس بات کا دھیان ہمیں ضرور رکھنا چاہیے بچوں. چلیے اگلا 7واں پوائنٹ، رکابی میں لی ہوئی تمام چیزیں کھائیں، انہیں بچا کر نہ رکھیں. ہم رکابی میں جتنی غذا لیے ہیں نا بچوں وہ پوری ختم کرنا چاہیے، اس میں غذا بچانی نہیں چاہیے بچوں. اس طریقوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، غذا کو خراب ہونے اور برباد ہونے سے بچا سکتے ہیں بچوں. آیا سمجھ میں؟ اور ایک بات غور کریں بچوں، شادی کی رسومات میں چاول کا استعمال اور غذائی اشیاء کے استعمال میں بے قاعدگی کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے، اس بات کا بھی ہمیں غور کرنا چاہیے بچوں. ٹھیک ہے، جس سے غذا کی خرابی اور بربادی روکی جا سکتی ہے بچوں. ٹھیک ہے، اب اسی تعلق سے عالمی یوم تحفظ غذا ایک دن منایا جاتا ہے. کب؟ 16 اکتوبر کو. کیا منایا جاتا ہے 16 اکتوبر کو؟ غذا کی حفاظت کرنا، غذا کی بربادی سے بچنا. اس دن
یہ عالم یوم تحفظ غذا منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو غذا کی خرابی اور بربادی کے وجوہات بتائے جائیں اور ان کو ٹالنے کی کوشش کی جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب تک ہم نے کیا دیکھا بچوں؟ غذا کی خرابی، غذا کی بربادی، ان کی وجوہات دیکھی بچوں۔ ٹھیک ہے، اب غذا کا ذخیرہ اور اس کا تحفظ کیسے کیا جائے، کیسے کرنا چاہیے، وہ دیکھیں گے بچوں۔ فوڈ اسٹوریج اینڈ پریزرویشن۔ بچوں اس کے مختلف طریقے پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں بچوں۔ آپ نے پچھلی جماعت میں غذا کو سرد کرنے، خشک کرنے، ابالنے، ہوا بند ڈبے میں رکھنے جیسے غذا کو محفوظ کرنے کے طریقے کی معلومات حاصل کی ہے بچوں۔ ہم نے پچھلی جماعتوں میں اس کے بارے میں تھوڑی معلومات حاصل کی ہے۔ کیا کہ غذا کو کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ غذا کو سرد حصے میں رکھنا چاہیے، سرد کر کر یا خشک کر کر یا ابالنے سے، ہوا بند ڈبے میں رکھنے سے غذا کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور ان طریقوں کے بارے میں ہم پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں بچوں۔ ان مختلف طریقوں کے ذریعے غذائی اشیاء میں ہونے والے خوردبینی جانوروں کی افزائش روکی جاتی ہے۔ یعنی ابھی ہم نے جتنے طریقے دیکھے بچوں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ خوردبینی جانداروں کی افزائش روکی جاتی ہے اور غذا کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ غذا کی دیکھ بھال اور تحفظ۔ اس میں ہم پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، غذا کی حفاظت۔ غذا کی حفاظت مطلب کیا؟ مختلف وجوہات سے غذا میں خوردبینی جانوروں کی افزائش ہو کر غذا خراب ہوتی ہے، یا غذا کا خراب ہونا کہتے ہیں۔ اب ان غذا کو خراب ہونے سے یا کیڑ لگنے سے غذا کو محفوظ رکھنا یعنی غذا کی حفاظت کہلاتا ہے۔ آیا سمجھے بچوں؟ غذا کی حفاظت مطلب کیا؟ مختلف وجوہات سے غذا میں خوردبینی جانوروں کی افزائش ہو کر غذا خراب ہونا، تو اس طرح سے غذا خراب ہوتی ہے، لیکن غذا کے خراب ہونے کو یا کیڑ لگنے سے غذا کو محفوظ رکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ غذا کی حفاظت کہلاتا ہے۔ یعنی غذا کو خراب ہونے سے بچانا کہلاتا ہے، کیڑ لگنے سے بچانا، خوردبینی جانداروں کی افزائش نہ ہونے پائے غذا میں، اس لیے یہ سب کرنے کے عمل کو غذا کی حفاظت کہتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب غذا کا تحفظ۔ غذا میں شامل اجزاء میں ہونے والی مضر تبدیلی سے غذا کو بچانے اور اسے طویل عرصے تک بہتر حالت میں رکھنے کے لیے تحفظی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کو غذا کا تحفظ کہتے ہیں بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ غذا کی حفاظت اور غذا کا تحفظ۔ غذا کی حفاظت مطلب کیا؟ مختلف وجوہات سے غذا میں خوردبینی جانداروں کی افزائش ہو کر غذا خراب ہونا، کیڑ لگنے سے غذا کو محفوظ رکھنا یعنی غذا کی حفاظت۔ دوسرا، غذا کا تحفظ۔ غذا میں شامل اجزاء میں ہونے والی مضر تبدیلیوں سے غذا کو بچانے اور اسے طویل عرصے تک بہتر حالت میں رکھنے کے لیے
तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस तरीके को ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं बच्चों। दोनों चीज़ें समझ में आई? ये किस में आई? ग़िज़ा के देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ में। ठीक है, चलिए अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है वो भी देखेंगे हम। महकमा ग़िज़ा और अद्वियात FDA ये ग़िज़ा और दवाओं के मियार का तयन करने, इनकी पैदावार और तकसीम पर काबू रखने वाली सरकारी मशीनरी है। FDA याद रखो बच्चों। ठीक है, इसका कायम कब हुआ? 2006 के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मियार के कानून के तहत भारतीय सरकार ने ग़िज़ा की हिफाजत और मियार की जांच का महकमा FSSAI कायम किया। ठीक है बच्चों, इसकी ये वेबसाइट भी है, आप देखे होंगे बच्चों, ज़रा देखिए ये वेबसाइट आपने कहाँ देखी होगी। ठीक है, चलिए फिर आज हम यहीं पर इस सबक का हम दूसरा पार्ट ख़त्म करते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। कुछ कहना है तो कमेंट में भी ज़रूर पूछिए बच्चों, कुछ पूछना है तो। और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए बच्चों, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। मेरे YouTube चैनल पर 6ठी और 7वीं के जनरल साइंस के उर्दू में आपको असबाक मिलेंगे बच्चों। ठीक है तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई में दिल लगाए रखिए बच्चों। चलिए मिलते हैं इस सबक के अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।